بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ عدالت نے ریمارکس دیے، کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہائی کا حکم دیا جاتا ہے۔ آرڈر ایسا لکھوائیں گے کہ کسی کا ٹرائل میں کیس متاثر نہ ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان مقدمات میں بانی کی ضمانتیں مسترد کی تھیں۔ تحریک انصاف کا فیصلے کا خیر مقدم۔ آرمی چیف کی طرف سے کسی صحافی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ برسلز کے ایونٹ میں تو سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں۔ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر ہوا نہ ہی معافی کا۔ یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ صحافی کی یہ حرکت نامناسب تھی۔ غیر قانونی حرکت کرنے والے شخص کو قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے قائدانہ صلاحیتوں کے معترف۔ عالمی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد اہم قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل مضبوط اعصاب کے مالک، سخت فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل نے امریکی سینٹرل کمانڈ اور پینٹاگون کے ساتھ تعلقات بحال کیے۔ ٹرمپ نے افغانستان میں بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ عاصم منیر جنوبی ایشیا میں ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے مشترکہ صدارت کی۔ اہم علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے پاک چین اقتصادی راہداری، تجارت اور اقتصادی تعلقات کا جائزہ لیا۔ عوامی روابط سمیت باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر قرار۔ دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی ہم آہنگی اور رابطہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ پاک چین تعاون مضبوط ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس سے گفتگو۔ کہا، علاقائی امن و استحکام ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان کی خود مختاری کے لیے چین کے عزم کو سراہتے ہیں۔ خطے کے امن کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چین کے ساتھ تجارت مزید بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے ون ونڈو بزنس سہولت مرکز کا قیام۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کو بزنس سہولت مرکز میں فراہم کردہ سہولیات پر بریفنگ۔ میاں شہباز شریف نے کہا، کاروباری مراکز کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ نوجوان اس مرکز کو کامیاب بنائیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ۔ بلاول بھٹو زرداری، خالد مقبول صدیقی اور حافظ نعیم الرحمان سے گفتگو۔ وزیر اعظم کا کراچی میں بارش سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ کراچی میں بارش، کہیں صورتحال معمول پر تو کہیں اب بھی مشکلات۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف مقامات پر سڑکیں تباہ، شہر میں تعلیمی ادارے آج بھی بند۔ حادثات کے دوران اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ بجلی فراہمی کے دعوے جھوٹے نکلے، طویل بریک ڈاؤن، شہر کا بیشتر حصہ 39 گھنٹوں سے بجلی سے محروم۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا اعتراف۔ کہا، ماضی میں کراچی میں 5 روز تک بارش کا پانی سڑکوں پر ہوتا تھا۔ سندھ انتظامیہ اور مشینری نکاسی آپ کے لیے متحرک۔ پیشگی اقدامات کی وجہ سے بارش کے پانی کی نکاسی فوری ہوئی۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب، بنیر میں قدم قدم پر المیے، گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے، درجنوں افراد تاحال لاپتہ۔ پاک فوج کا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ پیر بابا بائی پاس ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سوابی میں ریسکیو آپریشن مکمل، جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی، 18 گھر مکمل تباہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے بعد شدید مندی، 3 ہدیں ایک ساتھ گوا بیٹھی۔ 100 انڈیکس 1809 پوائنٹس گر کر 1,48,781 پوائنٹس پر آ گیا۔
بلوچستان ہائی کورٹ کا حکم، کوئٹہ میں موبائل فون انٹرنیٹ سروسز بتدریج بحال ہونا شروع۔ عدالت نے ریمارکس دیے، 25 اگست تک موبائل انٹرنیٹ بحال نہ ہوا تو توہین عدالت لگائیں گے۔ انٹرنیٹ بحال کر دیا، سسٹم فعال ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، ڈائریکٹر پی ٹی اے کا موقف۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ، سیاسی مخالفین کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، ارکان کی رائے۔ سیاسی کمیٹی محمود خان اچکزئی کے قائد حزب اختلاف نامزدگی پر فیصلہ نہ کر پائی، ارکان کی اکثریت کا پی ٹی آئی سے ہی اپوزیشن لیڈر بنانے کی خواہش کا اظہار۔ مزید مشاورت کے لیے آج پھر بیٹھک ہوگی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بچے جو ہے نا یہ لینٹر کے نیچے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی حالت میں آپ آ گئے ہمارے پاس۔ کلاؤڈ برسٹ سے سوات کا نواحی گاؤں بری طرح متاثر، بہادر شیر کا شیانہ ہی نہ بچا، 4 کمسن بیٹیاں جاں بحق، 1 بیٹا اور بیٹی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے۔ خراب راستوں کے باوجود داد رسی پر سما سے اظہار تشکر۔ چھلاس تک بابوسر کے کھیت کھلیان ویرانے میں بدل گئے، 50 سے زائد خاندانوں کی نقل مکانی۔ شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، دریا راوی ہڈ بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز، قریبی آبادیوں میں پانی داخل۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر بہاؤ 70,000 کیوسیک، سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب۔ برے والا کے قریب دریا ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، لیا کے مقام پر دریا سندھ بکھر گیا، 60 سے زائد دیہات سیلابی ریلے سے متاثر۔ بستی الیانی کی رابطہ سڑک بھی پانی میں ڈوب گئی، گڈو بیراج پر درمیانے اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ تحریک انصاف کا ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ، سیاسی مخالفین کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، ارکان کی رائے۔ سیاسی کمیٹی محمود اچکزئی کی قائد حزب اختلاف نامزدگی پر فیصلہ نہ کر سکی، ارکان کی اکثریت کا پی ٹی آئی سے بھی اپوزیشن لیڈر بنانے کی خواہش کا اظہار۔ مزید مشاورت کے لیے آج پھر بیٹھک ہوگی۔ مظفر آباد سے خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والا بھارتی جاسوس گرفتار، عبید جہانگیر کے خلاف تھانہ صدر میں مقدمہ درج۔ حکام کے مطابق ملزم نے حساس مقامات کی تصاویر بھارتی ایجنسی کو دینے کے عوض بھاری رقم حاصل کی۔ دہشت گردوں کی فہرست میں تمام افراد مسلمان ہی کیوں؟ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سوال اٹھا دیا، کہا یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور قطعاً ناقابل قبول۔ غیر مسلم انتہا پسند اور دہشت گرد اکثر احتساب سے بچ نکلتے ہیں، دوہرے معیار اور سیاسی ایجنڈے دہشت گردی کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے درمیان تعاون علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے شدید خطرہ قرار۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں 83 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 30 افراد بھی شامل۔ بھوک سے 3 افراد دم توڑ گئے، غزہ سٹی پر قبضے کا ناپاک منصوبہ، اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی، رات بھر کئی علاقوں میں دھماکے، غزہ میں بے گناہ مر رہے ہیں، فوری جنگ بندی کی جائے، یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی اپیل۔ عالمی شہرت یافتہ امریکی جج فرینک کیپریو 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ فرینک کیپریو اپنے فیصلوں میں انسانی ہمدردی کے جذبات اور سائلین کی مدد کے جذبے کے باعث جانے جاتے تھے۔ جیت کی امنگ، ٹائٹل کی لگن، شاہین نئے مارکوں کے لیے تیار۔ 3 ملکی ٹورنامنٹ اور ایشیا کپ کے آج سے پریکٹس سیشن کا آغاز۔ پاکستان ٹیم رات 8:30 بجے سے 3 گھنٹے کا ٹریننگ سیشن کرے گی۔ 3 ملکی ٹورنامنٹ 29 اگست، ایشیا کپ 9 ستمبر سے شروع ہوگا۔ میسی کے بغیر بھی انٹر میامی چھا گئی، فٹ بال لیجنڈ کی ٹیم ٹیگرز کو 2-1 سے ہرا کر میجر لیگ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ فاتح ٹیم کے دونوں گول لوئس سوارز نے سکور کیے۔ اور یو ایس اوپن ٹینس کا مکسڈ ڈبلز ایونٹ، اٹالین جوڑی کے نام سارا ایرانی اور مباسوری کے پیئر نے فائنل میں ایگا شیانٹک اور کیسپروٹ کو شکست دے دی۔ چیمپئنز کی جیت کا سکور 6-3، 5-7 اور 10-6 رہا۔ چیمپئنز کا ٹرافی کے ساتھ جشن، رنگ برنگے مناظر نے سما باندھ دیا۔